ڈاکٹر صاحب آگے دیکھیں تو زندہ رود لکھا ہوا ہے، تو حضرت علامہ فرماتے ہیں اے ترا اقلیم جاں زیر نگیں، آپ کے زیر نگیں جان کی سلطنت ہے، یک نفس با ما دیگر صحبت گزیں، حضرت منصور حلاج کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اور ہمارے ساتھ رہیں، تو حلاج فرماتے ہیں کہ با مقام در نمی سازیم و بس، ہم کسی ایک مقام کے ساتھ موافقت نہیں کرتے، ما سراپا سوز پروازیم و بس، ہم پرواز کا سوز ہیں، بس یہ سمجھ لو، ذوق پروازیم و بس، جی، ہر زماں دیدن تپیدن کار ماست، ہر لمحہ ہم دیکھتے ہیں اور تڑپتے ہیں، بے پرو بالے پریدن کار ماست، اور بغیر بالوں پر کے اڑنا ہمارا کام ہے، اب ہم جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد لکھا ہے نمودار شدن خواجہ اہل فراق ابلیس، یعنی خواجہ اہل فراق ابلیس جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ٹرم خود حلاج نہیں دی ان جی کو، انہوں نے دی خواجہ اہل فراق۔ تو سر یہ بتائیں کہ حضرت رومی علیہ رحمت اور علامہ صاحب کے سامنے ابلیس کیسے ظاہر ہوتا ہے سر؟ صحبت روشن دلاں یک دم و دو دم، ہاں، فرماتے ہیں کہ روشن دلوں کی صحبت کبھی ایک دم ہوتی ہے کبھی دو دم، دو دم سرمایہ بود و عدم، لیکن وہ دو جو لمحے ہیں وہ بود و عدم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ عشق را شوریدہ تر کر دو گذشت، اور منصور حلاج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے عشق کو شوریدہ تر کر گئے اور نکل گئے، عقل را صاحب نظر کر دد دو گذشت، اور میرے عشق کو صاحب نظر کر گئے اور چلے گئے سر۔ چشم بر بستم کے با خود دارمش، فرماتے ہیں میں نے آنکھ بند کی تاکہ وہ جو پیچھے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس کا ذرا مزہ لوں، دل میں لاؤں اس کو، از مقام دیدہ در دل آرمش، تاکہ وہ جو آنکھ کا عالم تھا اس سے اب میں ذرا دل کے عالم میں آ جاؤں۔ ناگہاں دیدم جہاں تاریک شد، فرماتے ہیں اچانک دیکھا جہان تاریک ہو گیا، اللہ، از مکان تا لا مکان تاریک شد، اور مکان سے لا مکان تک اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ اندراں شب شعلۂ آمد پدید، پھر اس اندھیرے میں ایک شعلہ چمکا، از درونش پیر مردے برجہید، اور اس شعلے میں ایک بوڑھا آدمی ظاہر ہوا، یک قبائے سرمئی اندر برش، سرمئی قسم کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، غرق اندر دودے پیچاں پے کرش، اور ایک دھوئیں میں جو پیچ در پیچ اس طرح گول گول ہے اس میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ گفت رومی خواجہ اہل فراق، تو پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ اقبال کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ بھائی اقبال دیکھو ابلیس ہے یہ، یعنی یہاں پہ یہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ یہ اس حلیے میں کون آیا، تو رومی ہی ساتھ لے کر گئے تھے آسمانوں پہ، وہ بتا گفت رومی خواجہ اہل فراق، آن سراپے سوز و آن خونی ایاک، ماتے ہیں یہ سراپا سوز ہے اور خونی شراب والا ہے سر، کوہنا کم خندے اندک سخن، پرانا ہے کم ہنستا ہے کم بولتا ہے، چشم او بائندائے جان در بدن، اور یہ بدن کے اندر جان بھی دیکھ لیتا ہے سر، رند و ملا و حکیم و خرقہ پوش، یہ رند ہے ملا ہے خرقہ پوش ہے سر، در عمل چون زاہدان سخت کوش، اور سخت کوشش کرنے والا ہے زاہدوں کی طرح، فطرتش بیگانہ ذوق وصال، لیکن وصال کی فطرت سے یہ بالکل نابلد ہے، کیونکہ یہ خواجہ آل فراق ہے۔ جی جی جی، آگے کہتے ہیں زہد او ترک جمال لا یزال، اور جمال لا یزال کو اس نے ترک کیا ہوا سر، تا گسستن از جمال آسان نبود، تو کہتے ہیں جی کہ جمال ذات سے کٹنا جو ہے وہ اتنا آسان نہ تھا، کار پیش افگند از ترک سجود، تو اس نے سجدہ نہ کر کے یہ کارنامہ سارے انجام دیا، اندکے در واردات او نگر، تو تھوڑی دیر ذرا اس کی وارداتیں دیکھ، اے بچے، جی جی، مشکلات او ثبات او نگر، اس کی مشکلیں اور اس کے جو اثبات ہیں وہ ذرا ملاحظہ کر، غرق اندر رزم خیر و شر ہنوز، فرماتے ہیں یہ خیر و شر کی جنگ میں ہر وقت نبرد آزما رہتا ہے، صد پیغمبر دیدہ و کافر ہنوز، اس نے سینکڑوں پیغمبر دیکھے ہیں لیکن یہ آج بھی کافر کا کافر ہی ہے۔ اس سے پروفیسر صاحب یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو حضرت اقبال نے جب ایک بلرڈ سی یا ایک تصور دیکھا یا اس کی شکل سامنے آئی تو مولانا روم رہنمائی کے لیے موجود تھے، پھر مولانا روم نے اس نقشے کو جو اس لباس میں سامنے آیا تھا ابلیس، اس کو ایکسپوز بھی کیا، بالکل ایسے، اور پھر اس کے تمام پہلو بھی واضح کر دیے، اور بڑا اچھا نقد بھی کیا کہ رند و ملا و حکیم و خرقہ پوش، کہ جو معاشرے مختلف لباس پہن کے وہ دھوکے دیتا ہے نا لوگوں کو، تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو جس رنگ میں نا یہ رانگ نمبر بنے بیٹھے ہیں،
انہوں نے لوگوں کے لیے خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں. یہ ایکچولی یہی ہے در عمل چو زاہدان سخت کوش, لیکن اس کی آپ اپنے اس نا ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے یہ بڑا کمیٹڈ ہے, کمیٹڈ ہے. تو یہی بات ہمارے سامنے واضح آتی ہے کہ ہمیں اس چیز کو پہچان کے رہنا چاہیے, اور اس کی جو نیست ہے اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ایجابی پہلو پہ ہیں, اس کے سلبی سے ہم یہ ریسیپروکل اپروچ کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کریں.